بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. جلیل القدر نیکیوں میں سے ایک ہی بھی ہے کہ داڑھی جلدی رکھی جائے. داڑھی نہ رکھنا بہت بڑا قصور ہے اور بہت بڑی کوتاہی ہے. اس سے جلد توبہ فرمائیں اور معاملہ صاف کر دیں. راجح یا راجح لفظ ہے، اس کے معنی راجح کے معنی ہیں زور والا، طاقت والا، اور راجح کے معنی واپس ہونے والا. جنازے کو جب لے کر چلتے کلمہ شہادت بآواز بلند یا آہستہ پڑھنا چاہیے. الجوہر النیر شرح قدوری اور در مختار دونوں میں ہے کہ جنازے کے ساتھ ساتھ ذکر بالجہر کرنا منع ہے، مکروہ ہے. دل میں کرے اور قبر کی طرف جانے کی توجہ رکھے. پڑھ کلمہ شہادت، پڑھ کلمہ شہادت خالص بدعت میں سے. لکھا ہے کہ جو گوشت سڑ جائے یا پھٹ جائے حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے. اور دودھ کو جو ہم خود پھاڑتے ہیں اور پھر اس سے دہی یا دوسری چیزیں بناتے ہیں وہ تعفن کے بغیر ہے، اس لیے قابل استعمال ہے. ایک نماز کا کفارہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا ایک سرسایہ آپ نے دیا، اس سال جو فطرہ دیا ہے اتنا ایک نماز کا بنتا ہے. اور وطر حنفیہ کے نزدیک مستقل نماز ہے، اس لیے روزانہ 6 نمازوں کا فطرہ بنے گا، فدیہ بنے گا. فرض کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جائز یعنی جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس پر مستقل کتاب آ گئی ہے. 3 آدمیوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے احکام دعا، اور حضرت حکیم الامت نے استحباب الدعوات بعد الصلوات. امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550. ہمارے مخدوم اور بزرگ مولانا محمد عبد المعبود صاحب جو محقق عالم اور مورخ ہے، انہوں نے ابھی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر کتاب لکھی ہے. اس میں میرا بھی ایک فتویٰ شامل ہے. ہمارے کتب خانے میں ہوگا، اگر نہ ہو تو اس کو کہو لا کے رکھ دیں. نہیں رکھا ہے. جناب آدمی کے لیے نماز پڑھ رہا ہو، سجدہ سہو لازم ہو جائے تو ایک طرف سلام پھیرے گا، دونوں نہیں، ایک طرف سلام پھیرے گا. دونوں طرف سلام پھیرنا ٹھیک نہیں. پچھلے جمعے کو آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر کسی خاتون کا شوہر لاپتہ ہو جائے تو دوسرے نکاح کے لیے کتنے دن انتظار کرے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ 120 سال. تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ ممکن ہو جائے گا. 123 سال میں پھر شادی کر لے گی. بوڑھی اماں بغیر دانتوں کے دلہن بن جائے گی. منکر نکیر اس کو قبر کے اندر حلوا کے پڑے دیں گے. مطلب یہی ہے خدا تجھے عقل راشد دے کہ جب خاوند نامعلوم ہے کہ مرا یا نہیں، نکاح نہیں کر سکتی ہے. انتظار زوج فرض ہے. تکلیفیں گزارے، مصیبت پیٹے. چونکہ یہ واقعات ہندوستان میں بہت کثرت سے ہوئے تھے. لوگ چلے گئے باہر اور پھر واپس آئے ہی نہیں، اور غالب گمان یہی تھا کہ مر گئے ہو. تو مولانا اشرف علی صاحب نے ہندوستان بھر کے علماء کو جمع کیا اور پھر ان کے سامنے ان غریب عورتوں کی پریشانی اور بے کسی رکھی، اور پھر امام مالک کے مذہب پر ایک فتویٰ لکھا گیا کہ جب ہر طرف سے بے خبری ہو گئی اور کوئی پتہ نہیں چل سکا، اور اس کے عام طور پر اس کی عمر کے لوگ بھی مر گئے، تو اس خاتون سے کہہ دیا جائے کہ وہ میت کی وفات کی عدت گزارے 4 مہینے 10 دن. 4 سال یا 7 سال کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے اور پھر شادی کر لے. لیکن فتویٰ یہ کہ اگر پھر بھی وہ خاوند بحال ہوا، آ گیا کہیں سے بولا بسرا، تبلیغ جماعت میں جا چکا تھا اور آ گیا، تو بیوی اسی کی ہے اور دوسرا نکاح ڈسمس ہو گیا اگرچہ بچے ہو چکے ہو.
مولانا اشرف علی صاحب نے اس پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ۔ اکثر لوگ مختلف موقعوں پر نیاز دلاتے ہیں، کیا دیوبندی کیا بریلوی، سب اچھا ماشاءاللہ زبردست پرچی لکھی ہے، کیا دیوبندی اور کیا بریلوی، بس نیاز ہی نیاز ہے۔ نیاز نہیں ہوگی یہ پیاز ہوگا کوئی۔ نیاز تو اللہ کے نام کے جائز ہے اور غیر اللہ کے نام کے حرام ناجائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نظر و نیاز سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ اس سے بخیل سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے۔ اگر نظر و نیاز اللہ کے نام کی ہے اور ثواب کسی زندے مردے کو بخشا تو جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ اور اگر نظر و نیاز اللہ کے نام کے علاوہ کسی نبی ولی زندہ مردے کے نام ہے تو یہ شخص اس نیت کے ساتھ کافر مرتد ہو گیا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہے اور وہ ذبیحہ مرتد کا ہے۔ تفسیر کبیر و نیشاپوری میں وہ جانور وہ کھانا خنزیر کے گوشت سے بدتر ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کی قربانی کرنا جائز یا نہیں؟ محرم کی 10ویں تاریخ کی قربانی تو نہیں، ویسے کسی کا جی چاہے اور گوشت کے لیے جانور کاٹے تو کاٹ۔ سلام کا معلوم کرنا ہے کہ جب حضرت آدم سے قبل کون سی مخلوق تھی، اس کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، آدم کو کتنا زمانہ گزر چکا۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات بھی تھے اور ملائک بھی موجود تھے، قرآن سے یہ 2 ثابت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا سال ہے؟ تقریباً 1500 سے زیادہ پر اتفاق ہے، بعض کہتے ہیں 2 کے قریب ہے، حضرت تک 2.5 بن جائیں گے۔ جنازہ بالجہر جائز ہے یا نہیں؟ نہیں ناجائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو ان سے پوچھو جو بالجہر کرتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز بالجہر نہیں ہے، جنازہ تو دعا ہے اور دعا میں اصل اخفاء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں کبھی بھی جہر ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، افیون کی کاشت کرنا بیچنا کیسا ہے؟ افیون تو ایک فصل ہے، البتہ اس سے افیون بنانا اور پھر ہیروئن بنانا یہ ناجائز چیزیں ہیں، اور اگر جائز کاموں کے لیے ہو تو درست ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 10 محرم کو گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلانا، تو اس سے سارا سال گھر سے یہ ہو جائے گا، تو اس بات کی مفتی رشید نے سختی سے، مفتی رشید صاحب حجت نہیں ہے، وہ بہت ساری صحیح چیزوں کا رد کر چکے ہیں۔ مفتی رشید صاحب بعض چیزوں میں سب غلطی پر ہے، میں نے تقریر میں اس طرف اشارہ کیا لیکن آپ سمجھے نہیں اس کو۔ اگر رافضی ہمسائے ہوں تو ان کے گھر آنا جانا، ان کے گھر آ جا سکتے ہیں لیکن اپنے مذہب کے تحفظ کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ کہ ان کو خیر سکھاؤں گا۔ ایک جماعت کا کہنا یہ کہ مردے کو قبر میں کوئی ایصال ثواب نہیں پہنچتا، وہ گمراہان ہے، ایصال ثواب کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قضاء عمری کا طریقہ کار کیا ہے؟ بجتنی نمازیں آپ کی قضا ہوئی ہے حساب لگا لیں، پڑھتے رہیں، یہی طریقہ کار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں اس مسلمانوں پر لاگو کیا؟ کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سن ہجری لاگو نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی سال اور مہینہ مقرر ہوا۔ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے بعد والی سنت یعنی پہلے 4 پھر 2 کو اس کے برعکس پڑھے، یعنی 2 اور 4، اس طرح بھی روایت آئی ہے، لیکن افضل یہی ہے جو پہلے 4 پھر 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں کتنی مرتبہ قربانی کی؟ مدینہ منورہ کی پوری زندگی میں قربانی فرماتے تھے، 10 سال۔ درود ابراہیمی کے الفاظ کہاں سے اخذ کیے گئے؟ بخاری شریف۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں یہی درود؟ جی ہاں، آپ بھی باقاعدہ اللہم صلی علی محمد پڑھتے تھے۔ عرض یہ کہ ہری پگڑی پہننا کیسا ہے؟ یہ دجال کے سپاہیوں کی نشانی ہے، شیطانوں کی علامت ہے۔ مشکات شریف 2 جلد صفحہ 477 پر شرح سنہ کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70 ہزار آدمی ہوں گے، سب کے سروں پر ہری پگڑیاں ہوگی۔ اگر ویسے سر پہ ڈالے تو ہری چادر ہے اور جب باندھ لے تو پگڑی ہے۔ 150 اور 150 کا فرق ہے۔
ایک آدمی چینی کی بوری نقد آٹا 100 روپے فروخت کرتا ہے، 2 ماہ ادار پر 1000 پر یہ شرط لگاتا ہے. بہرحال نقد اور ادار کا فرق ہے. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کہاں پر یعنی کون سے مقام پر وفات پائے؟ وفات تو یہاں کراچی میں پائے، لیکن تدفین ہوئے ڈیر اسماعیل خان میں ہوئی. اور جاری کرام کو گلابوں کے ہار پہنانا جائز ہے. بعضوں کا خیال یہ ہے کہ صرف نرے پھولوں کا ہار شادی یا خوشی کے موقع پہ پہن سکتے ہیں. شاہ عبدالعزیز اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی رائے ہے یہ، لیکن درست بات یہ ہے کہ نہ پہنیں تاکہ بدعت کا سر کچلے. بخاری شریف کتاب الاستیزان میں جو حدیث آپ نے تشہد سے کہا ہے ان کے ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تھے، مگر اس میں تو یہ نہیں لکھا کہ یہ سلام کے وقت ہے یا اس میں پکڑے. باقاعدہ امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب المصافحہ. باب المصافحہ پھر کہتے ہیں باب الاخذ بالیدین کہ مصافحہ میں دونوں ہاتھ ملانا چاہیے. مصافحہ کا باب نکال کے دیکھیں. علامہ اقبال کی نظم مشکات پتہ نہیں شکوہ پڑھنا کیسا ہے، شکوے کے ساتھ جواب شکوہ بھی پڑھے تو اچھا ہے. مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا حال ہی میں غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ ہوا. اس مناظرے کی کیسٹ سننا کیسے مجھے معلوم نہیں، بہت اچھا ہے. میں منظور احمد مینگل کا مناظرہ نہیں جانتا. نماز میں بعض لوگ تشہد میں انگلی اٹھا کر رکھتے نہیں ہیں جبکہ تھوڑا سا اوپر کھڑی کر دیتے. تینوں طریقے مروی. ایک بزرگ فرماتے یزید نے بچشم خود حضرت کو دیکھا، آپ نے یزید کو جنت لا حول ولا قوت الا توبہ توبہ. اس کو بزرگ تو نہ کہے تو جاہل محض ہے. وہ تو سن 26 ہجری میں عثمان کی خلافت میں پیدا ہوا ہے. ہاں وہ ادھر کا ادھر لگاتے ہیں. حضرت کی وفات کے 16 سال بعد پیدا ہوا ہے. کیا فرماتے ہیں آپ مسئلہ حاضر کے بارے میں کہ ایک آدمی عمرے کی نیت سے عمرہ کرنے گیا اور وہاں عمرے کر کے حج پڑھنے کی چھپ گیا؟ ایسے آدمی کا حج بالکل اس کا حج دور ثواب کا باعث ہے. غیرتی آدمی ایسے ہوتے ہیں، ایک کام کے لیے جائے 2 کر کے آ جائے. حکومت سعودیہ کو منع کرنے کا یا حکومت پاکستان کو پابند کرنے کا کوئی حق نہیں. اس لیے عمرہ کر کے حج کے لیے ٹھہرنا بہت مناسب بات ہے. کسی کے پاس وقت ہو تو یہی کرے، کوئی حرج نہیں اس میں. مولانا صاحب معلوم یہ کرنے کہ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں علماء اہل حق کیا فرما رہے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار کا طریقہ کار مناسب نہیں ہے. مولانا یوسف لدھیانوی نے ان کا حال بینات کے قسطوں میں لکھا ہے. لکھا ہے کہ رافضی کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ماتمیوں کی نشانی ہے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ جب حضرت حسین اور ان کے رفقا شہید ہوئے تو کہتے ہیں یزید کے گھروں میں کالے کپڑے پہنے گئے. اس میں یہ یزید کی سنت پر ہے. بچی کا نام عرفہ، پیدائش یہ بیمار رہتی ہے، کیا یہ نام اس کے لیے مناسب ہے؟ عرفہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، بڑھتا چڑھتا نام منع فرمایا. رفیع نام رکھے ٹھیک ہو جائے گی. مسئلہ آدھے کہ شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائے. مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ ٹیلی فون پر نکاح کر لیتے ہیں. ایسے نکاح کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ٹیلی فون پر نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ایک فریق یہاں ہے اور دوسرے فریق باہر ہے، اس کو اطلاع کر دی گئی. وہ فریق بھی اطلاع کے بعد کم از کم 2 مسلمانوں کے سامنے، ورنہ 10-15 مسلمان جمع کر کے اس کے سامنے کہے کہ فلاں فلاں کی بیٹی اتنے عوض مہر بنکاح شریعہ محمدیہ میں نے قبول کیا ہے، تو نکاح غائب درست ہو گیا. ٹیلی فون پر منعقد نکاح یک طرفہ نکاح ہے، دوسری طرف بھی قبولیت ضروری ہے. کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ اپنے شیخ کے علاوہ وہ کسی کا بیان سنتے نہیں ہیں. اگر مجبور ہیں کہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ لے تو بیان نہ سننے کی وجہ سے دیر سے آئیں گے. اپنے شیخ کی تصانیف کے علاوہ دیگر علماء کرام کی کتابیں نہیں پڑھتے، دوسروں کو بھی اس کی تشبیہ. یہ بات صحیح نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے شیخ غلطی پر ہے. اگر اور علماء کا بیان سن لے تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی تعلیمات غلط ہے. عقیدہ حیات الانبیاء کے متعلق جو فیصلہ آپ کے نزدیک حق ہے، عقیدہ انبیاء حیات کا برحق ہے. اللہ نے قبر میں برزخ میں انبیاء کو کامل حیات عطا فرمائی. یہ حیات روح اور جسم کے ساتھ ہے اور دنیاوی حیات سے بڑھ کر ہے. میں جو بھی کام کرتا ہوں تکمیل تک نہیں پہنچتا ہوں، ناکامی ہو جائے. آج تک مستقل روزگار نہیں مل سکا. گرمی میں مالی اعتبار سے یہ وہ
کثرت سے استغفار آیت کریمہ پڑھتے رہے، خیر ہو جائے گی۔ مولانا انور شاہ حافظے کے لیے جو وظیفہ مقرر ہے قرآن مجید کی کون سی صورت آیت سے کتنے مرتبہ پڑھنے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے کون سا، وہ آپ دیکھ لیں گنجیر اسرار میں۔ آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک حدیث ہے کہ مومن پر مومن کی جان و مال، عزت و آبرو سب حرام ہے، تو کیا کافر کی جان و مال و عزت و آبرو حلال ہے؟ کافر محترم نہیں ہے نا، وہ قابل احترام نہیں ہے تو اس کا مال بھی احترام کا لائق نہیں، باقی ہمیں لینا جائز نہیں ہے بغیر غذا کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میری نافرمانی کرو گے میں تمہیں دنیا میں عذاب دوں گا، جبکہ اللہ یہ بھی فرماتے کہ اپنے نیک بندوں کو تکلیفیں دے کر آزماؤں گا۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نیک بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں اور معاصی اور گناہوں والوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ آج کسی صاحب نے جنگ اخبار میں سوال کیا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ بانجھ عورت سرکش گھوڑا تنگ گر منحوس ہوتے ہیں، اور پوچھنا ہے کہ بانجھ عورت کا کیا قصور ہے۔ میں نے خود اخبار نہیں پڑھا بلکہ ہمارے آفس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک مولوی صاحب نے تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ ہاں، اس جواب میں مولانا نظام الدین نے ایک طرف جواب دیا ہے۔ حدیث یوں ہے کہ شوم نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کے، فی الدار والفرس والبرع، گھر، سواری اور عورت، ان میں شوم ہو سکتا ہے۔ تو شاہ اسماعیل کی رائے یہ ہے کہ شوم ہے ہی نہیں، اگر ہوتی تو ان چیزوں میں ہوتی۔ مولانا مفتی نظام الدین نے اس کی تشریح کی ہے اتنی، لیکن راجح اور درست یہ ہے کہ ان 3 چیزوں میں شوم ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ ہو جائے اور نقصانات ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک رشتہ لگ جائے اور حال درست ہو جائے۔ گاڑی بدلنے سے کارخانے ڈوب جاتے ہیں، ایک گاڑی میں آرام سے رہا دوسری میں حادثات ہو رہے ہیں، ایک گھر میں پریشان تھا دوسرے گھر میں جانے سے آرام ہوا۔ عرض خدمت تھی کہ ہمارے ایک عزیز جو کینیڈا میں عرصے سے مقیم ہے، انہیں بیٹی کے بارے میں کسی عالم نے مندرجہ ذیل مسائل بیان کیے۔ ارشاد فرمایا کہ ذرا شرط میں کیا ارشاد علاوہ بیٹی جیسے ہی بالغ ہو فوراً اس کی شادی کر دینا چاہیے ورنہ وہ باپ پر بوجھ ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ کسی کوتا نظر نے کہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد فوراً شادی نہ کرنے پر باپ پر لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں اور وہ باپ پر بوجھ ہے، سب غلط باتیں ہیں، غیر مسلموں کی باتیں ہیں۔ کیا بالغ ہونے کے بعد ایسی ماں باپ جو شرع کے پابند ہو مناسب رشتہ ملنے تک لڑکی کی شادی نہ کرے تو اس میں شرعاً کوئی قباحت ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر مناسب رشتہ نہ ملے اور لڑکی بیٹھی رہے تو وہ پاک بیوی ہے، عفت و پاک دامنی کے ساتھ رہے اور پورا خاندان اس کی بات مانے، اس کی عزت کرے۔ کیا شادی کر دینے کے بعد باپ کی ذمہ داری لڑکی پر سے ہمیشہ کے لیے ختم؟ نہیں، غلط، اب بھی سب کچھ برقرار ہے۔ اگر لڑکی کی مرضی قطعاً معلوم کرے بغیر شادی کی جائے تو شرعاً کیا قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں، رضامندی سے ہونا چاہیے۔ سلام کے بعد عرض ہے کہ میں 10 سال سے حفظ قرآن پاک کر رہا ہوں لیکن مجھ سے بھول جاتا ہے، بہرحال لگے رہو، بہت بڑی بات ہے، خیر ہو جائے گی۔ کسی رافضی امام کے اقتداء میں دیوبندی نے نماز پڑھی ہے، ہاں پڑھی ہوگی لیکن وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ اصل میں چوبند ہے۔ 2 بند سے وہ آگے بڑھ گئے، اس کے 4 بند ہو گئے۔ قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت طریقہ ہے۔ میں نے سنا ہے جب نماز سنو ادا کرے تو اس میں نیت میں حضرت کا نام لے، بالکل نہیں، کہیں بھی نہیں آیا۔ سنت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ ایصال ثواب قرآن کی نظر میں ایک کتاب چھپی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے خیال سے حبیب الرحمان کاندیلوی کی کتاب ہے۔ حبیب الرحمان کاندیلوی منکر حدیث اور کافر مرا ہے۔ پوچھنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد مرنے سے پہلے مسلمان ہوئے تھے؟ نہیں، کافر مرے۔ بدعتی کو ذبیحہ کیا ہوا جانور حرام ناجائز ہے۔ بدعتیوں کا ذبیحہ اور ہندو اور سکھ کا ذبیحہ برابر ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا خواتین کا قبرستان جانا جائز ہے؟ پردے اور حجاب کے ساتھ اپنے محارم کی قبروں پہ جا سکتی ہے۔ کیا قبر پر پودا لگانا یا قبر کے سرانے درخت درست ہے؟ گزارش ہے کہ داڑھی کا خضاب کرنا کیونکہ دوسرا فریق کی عمر اور اپنے آپ کو سفید داڑھی ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے ہاں ٹھیک ہے، داڑھی تو کالی ہو جائے گی لیکن اور نظام کا کیا کرے گا؟ صرف داڑھی کالی کر دے تو انسان جوان نہیں بنتا ہے۔ اگر یہ شخص مجاہد ہے یا مناظر ہے یا اس کی بیوی جوان ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہے یا گھر ویران ہونے کا اندیشہ ہے تو داڑھی کالی کرنا جائز ہے، ورنہ ضرورت نہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نہ مل سکی۔
واقعہ کربلا کو حقائق صحیح تواریخ کی روشنی میں مولانا مفتی شفیع صاحب کی کتاب ہے شہادت کربلا اور حضرت قاری طیب صاحب کی کتاب ہے شہید کربلا. میری بچی 1.5 سال کی ہے، جب میری بیوی نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی اس طرح نقل اتارتی ہے. کیا اسے ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے. وہ نقل نہیں اتارتی ہے، وہ سیکھ رہی ہے انشاءاللہ. بیٹھ کر پگڑی باندھنا جائز ہے، سنت طریقہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. حدیث میں ہے اذا تعممت فقم واذا فقعد، جب شلوار پہننے لگو تو بیٹھ جاؤ، جب پگڑی باندھو تو کھڑے ہو جاؤ. بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نیچے ٹوپی ہو اوپر پگڑی ہو. بعض روایات میں ہے کہ مشرکین کی پگڑی میں ٹوپی نہیں ہوتی تھی. 9 محرم یا 10 محرم دونوں کو روزہ رکھنا، 9 10 یا 10 و 11. 10 کا تو مستقل سنت ہے، البتہ 9 یا 11 ساتھ ملا ہے. حضرت اقدس ایک دن عصر کی نماز میں آپ کو دیکھا کہ سلام پھیرنے کے بغیر بائیں طرف اپنے رخ کر کے بیٹھے تھے. کیا یہ دونوں طریقے دائیں بائیں صحیح ہے؟ جی ہاں، دائیں بائیں دونوں مڑنا چاہیے، صرف ایک طرف مڑنا صحیح نہیں. اگر ایک ہی طرف مڑنا ہے تو پھر بائیں طرف مڑنا چاہیے. العزب المورود میں لکھا ہے کہ حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ امام بائیں طرف مڑ جائے. زمین پر ہم سے جھگڑا کرتے ہیں، ہمارا ایک مالی دشمن ہے، کہہ رہا یہ میری زمین ہے اور اس میں میرا نام ہے. یہ ہم پٹواریوں کے کام نہیں جانتے اور مخالف جانتے ہیں. بہرحال اپنی زمین ظالم سے چھڑانا فرض ہے. رافضی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، صرف سلام، یعنی اذا اسلمت فلک السلام. یہ نیت ہو کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو سلام ہوگا، اس وقت تک میرا سلام کمرے میں بچا رہے گا. قرآن خوانی یا اس طرح ثواب جائز ہے. جب قرآن پڑھو مردے کو زندے کو ثواب بخشو. بدعتی جو نماز سے پہلے اوقات میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے اس کی حقیقت کیا ہے؟ فقہا نے لکھا ہے تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہے، اس نماز کا افضل وقت کون سا ہے؟ رات کا آخری حصہ. اکثر کتنی رکعت؟ کم از کم 2، درمیانہ 8، انتہا 12. اکثر کسی کے انتقال پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے اس میں قرآن پڑھنے کا ثواب کیا مردے کو ملتا ہے؟ اگر پڑھ لیا، لوگ تو ایسے فارغ لے کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں، جب دعا شروع ہو جاتی ہے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. پڑھنے والے اور جس کے لیے پڑھا گیا دونوں کو ثواب ملنا چاہیے. قوت حافظ اور سبق یاد رکھنے کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے. میت کی تدفین کے بعد سرہانے کھڑے ہو کر کوئی مخصوص آیات بقرہ مفلحون تک اور آمن رسول سے اخیر تک. بدعتیوں کو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ہر جگہ حاضر نہیں ہے، اللہ ہر جگہ حاضر ہے. اگر مخالف نے یہ سوال کیا کہ اللہ کا پاک کہاں ہے تو آپ مجھے دکھائے، تو اس کا جواب کس طرح دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. وہ جب آپ سے ایسا پوچھیں گے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، اس وقت کافر ہو جائے گا. غلام اللہ نام رکھنا جائز ہے، بلکہ عربی لغت میں بچے کو کہتے ہیں. بارہ غلام بچے کو بھی کہتے ہیں اور عبد کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو کہتے ہیں. بچے کو تو غلام نہیں کہتے، غلام